کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے مینار کے ساتھ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا۔ جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی ان اللہ یقرأ علیک السلام، یا رسول اللہ آپ پر رب ذوالجلال سلام پڑھتا ہے۔ اگر عام معنی کے اندر کہہ لیجئے کہ یا رسول اللہ رب ذوالجلال آپ کو سلام کہتا ہے، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوج علی و فاطمہ، یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علی اور فاطمہ کی شادی رب ذوالجلال نے کہاں کی؟ ایک روایت کے مطابق تیسرے آسمان پر، اور ایک روایت کے مطابق ساتویں آسمان پر۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علی اور فاطمہ کی شادی ہو گئی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں علی اور فاطمہ کی شادی ہو گئی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ وہاں فاطمہ تو موجود نہیں تھی، تو فاطمہ کا ولی کون بنا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں نے پڑھا، علی اور فاطمہ کے نکاح کا خطبہ میں نے پڑھا۔ وہاں فاطمہ تو موجود نہیں تھی، تو اس کا ولی کون بنا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علی اور فاطمہ کے نکاح کا ولی خود رب ذوالجلال بنا۔ علی اور فاطمہ کے نکاح کا ولی خود رب ذوالجلال بنا۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل شادی میں کس نے شرکت کی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ چوٹی کے 40,000 فرشتوں نے علی اور فاطمہ کے نکاح میں شرکت کی۔ جو اب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اگر یہ کہہ لیجئے کہ جو بڑے گریڈ کے ہیں 20 اور 21 گریڈ کے افسر اگر ایسے ہی علی اور فاطمہ کی شادی میں جو اونچی درجے کے 40,000 ملائکہ تھے ان کو دعوت نامہ دیا گیا شادی میں شرکت کے لیے، اور اس شادی میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام 40,000 ملائکہ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ پھر رب ذوالجلال نے جنت کو حکم دیا کہ اے جنت تو سج دھج جا۔ جنت کے درختوں کو حکم دیا گیا کہ پھلوں کے ساتھ لد جاؤ، اور جنت کی فضاؤں کے اندر خوشبوؤں کو بکھیر دیا گیا۔ یہ شہنشاہت ہے جس کو آج لوگ اپنے آگے پیچھے اگر 2-4 گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ یہ اصل شہنشاہت یہ ہے کہ جن کی شادی میں اونچے درجے کے 40,000 ملائکہ، اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 40,000 ملائکہ، اور پھر جنت کو سجا دیا گیا، جنت کی حوروں کو سجا دیا گیا، جنت کے درختوں کو پھلوں کے ساتھ لد دیا گیا، اور فضاؤں کے اندر خوشبوؤں کو بکھیر دیا گیا۔ خطبہ نکاح پڑھا گیا تو ایک نورانی بادل آیا، اس نورانی بادل نے ہیرے جواہرات اس کی بارش کی، اور پھر جب آسمان کے اوپر علی اور فاطمہ کا ملاپ ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو پھر رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا کہ اے پیارے حبیب میں نے عرش پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے،
اب تم فرش پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دو۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، آ کر حکم دے دیا۔ مولا علی شر خدا حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ولیمے کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ کھجوریں اور چھوارے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہارے ولیمے کا سارا خرچہ میں خود کروں گا۔ ساری تیاری مکمل ہو گئی، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا کا آج نکاح ہے، لیکن حضور کے گھر تو خود فقر ہے۔ فاطمہ الزہرا کے شادی کا عروسی جوڑا کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کو جنت سے عروسی جوڑا دے کر حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ نے وہ جنتی لباس، جنتی عروسی جوڑا زیب تن فرمایا۔ اور ادھر جب منافقوں نے یہ دیکھا کہ علی اور فاطمہ کی شادی ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے کو شادی پر دعوت دے رکھی ہے، تو وہ منافق باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے کو بلا لیا ہے۔ حضور کے گوش مبارک تک منافقوں کی باتیں پہنچی تو حضور نے اپنے دونوں چاچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے حمزہ اور عباس، علی اور فاطمہ کے ولیمے کا کھانا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور 10 لوگوں کو بلاتے جاؤ اور کھانا کھلاتے جاؤ۔ منافقوں نے کہا تھا کہ 10 لوگ کھانا نہیں کھا سکتے۔ حضور نے بآواز بلند یہ فرمایا کہ اے حمزہ اور عباس، 10 لوگوں کو بھیجتے جاؤ اور کھانا کھلواتے جاؤ۔ علی اور فاطمہ کے شادی کا کھانا 3 دن اور 3 رات تک جاری رہا، 3 دن اور 3 راتوں تک جاری رہا، اور پھر جو کھانا بچ گیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غریب، مسکین، یتیم جو آ نہیں سکے ان لوگوں کے گھروں کے اندر کھانا پہنچا دیا جائے، اور پھر جو کھانا بچ گیا تھا ان یتیموں مسکینوں کے گھروں میں پہنچا دیا گیا۔ جب نکاح ہو گیا، ملاپ ہو گیا، یلتقیان، 2 سمندر مل گئے، اور ان 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ تھی۔ اس آڑ کی سبب وہ دونوں دریا آپس میں چڑھائی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ آڑ کیا تھی؟ وہ آڑ محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ جب یلتقیان، دونوں دریا مل گئے، جب عطرت و طہارت کا سمندر فاطمہ الزہرا اور ولایت کا شہنشاہ مولا علی شیر خدا، جب یہ دونوں سمندر ملے تو پھر کیا ہوا؟ یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، پھر ان دونوں کے درمیان 2 موتی نکلے، ایک موتی سفید رنگ کا نکلا اور ایک موتی لال رنگ کا نکلا۔ ایک موتی جو سفید رنگ کا تھا وہ حضرت حسن مجتبی تھے، اور یہ موتی سفید اس لیے تھا کیونکہ یہ زہر کی علامت تھی۔ حضرت حسن مجتبی کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ یہ سفید موتی حضرت حسن مجتبی تھے، اور دوسرے موتی جو موتی سرخ رنگ کا نکلا وہ امام علی مقام، امام ہمام، امام حسین تھے۔ وہ لال رنگ کا موتی وہ امام علی مقام، امام حسین کا موتی تھا، اور یہ کربلا کا خون تھا۔